نعت شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھ لیں کہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ انسان نے چاند پر جانے کی باتیں سیکھ لی ہیں، اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ نعت کا کیا فائدہ۔ اللہ 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 اللہ، بھائی چھوٹی سی بات ہے، نعت پڑھنا، نعت سننا، نعت کو پسند کرنا اللہ کی سنت ہے، نعت کہنا اللہ کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی تعریف فرماتا ہے کہ نہیں؟ اور اپنے محبوب کی تعریف سنتا ہے کہ نہیں؟ خود کہتا ہے اس طرح کرو، اور اللہ اپنے حبیب کی تعریف کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ نعت کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے۔ دوسری بات، جسے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ملا ہے، کچھ ملا ہے، کوئی ان کے صدقے وسیلے کچھ لیا ہے، اس نے کچھ پایا ہے، تو اس پر تو فرض ہے کہ وہ نعت پڑھے، شکریہ ادا کرے۔ یا ابھی تک کچھ نہیں پایا ہے، مگر قیامت میں، آخرت میں، قبر میں کچھ ان کے صدقے ملنے کی امید ہے۔ جس کی کوئی ہے کہ وہاں کام بنے گا، اسے بھی نعت پڑھنی چاہیے، لازم ہے۔ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اسے حضور کی نعت پڑھنے کا کوئی حق نہیں، اس پہ کوئی لازم نہیں، وہ نہ پڑھے۔ ظاہر بات ہے جس کو کوئی فائدہ ہوا بھی نہیں ہے اور کوئی فائدہ ہونے کی امید بھی نہیں ہے تو وہ کیوں حضور کی تعریف کرے گا؟ کسی کی تعریف وہی کرتا ہے جس کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا فائدے کی امید ہوتی ہے۔ الحمدللہ تعالی ہمارا یہ خیال نہیں، گمان نہیں، صرف عقیدت نہیں، ایسے ہی غلو نہیں ہے، محبت میں ہی ایسے بڑھا چڑھا کر بات نہیں ہے، یہ حقیقت بھی ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، یہ سچ بھی ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ نے دیا ہے، مگر حضور کا صدقہ دیا ہے۔ نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانے یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ حضور نے کہا ہے اللہ یعطی انا قاسم، مجھے اللہ ہر نعمت دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہمیں تو حضور کی بارگاہ سے، آپ کے نام سے، آپ کی نسبت سے اللہ کی رحمتیں، دنیا کے کافروں کو بھی جو مل رہا ہے وہ حضور کے صدقے سے مل رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کافر یہ بات مانتے نہیں ہیں، اقرار نہیں کرتے ہیں، کافر نہیں مانتے ہیں یہ بات۔ مومن تو اقرار کرتا ہے کہ جو جتنا ملا، جو کچھ ملا، صدقہ حضور کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آگے بھی امیدیں ساری حضور پہ ہی ہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ مسلمان کو اپنے کسی عمل پر اتنا یقین اور اعتبار اور بھروسہ نہیں ہے جتنا حضور کی رحمت و شفاعت پر ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے
لو پھر تو بنا ہی ہے تو وہ آگے بھی حضور کی شفاعت اور آپ کی رحمت و مہربانی پہ یقین ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے بارگاہ الہی میں جو قبول ہی قبول ہوگی، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ اعمال کے قبول ہونے کی امید ہے، شفاعت اور رحمت کی قبولیت کا یقین ہے۔ ہمارا تو یہ ہاتھ۔ اب بتائیے ہمیں نعت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ کچھ لوگ ابھی بھی خاموش ہیں، شاید ان تک میری آواز نہیں پہنچی یا وہ ابھی تک اس نتیجے تک نہیں پہنچے۔ بھائی میں اپنی عزت و تعظیم کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں، مجھے اس ممبر پہ اس لیے بٹھایا ہی نہیں گیا۔ بات ہو رہی ہے آپ کے رسول کی، رسولوں کے رسول کی، اور اللہ کے محبوب کی، جن کا کلمہ چہار جانب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ آپ زبان سے کہیے، یہ بھی حضور کی نعت ہے، یہ بھی حضور کی تعریف ہے۔ ہاں الحمدللہ تعالی۔ آپ کا تو نام محمد، بولیے، جس نے صرف یہ کہا وہ مانے یا نہ مانے اس نے حضور کی تعریف بہرحال کر لی ہے، نام بھی حضور کی نعت ہے۔ اب جن کا نام بھی نعت ہو تو ان کی نعت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ نے یہ نام کسی وجہ سے ہی رکھا ہے نا۔ اس لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ یہی کہتے آئے، یہاں بھی آپ کی امید ہے، یقین ہے، آگے بھی آپ سے ہی یقین ہے، ہمارے پلے میں کیا ہے؟ سب کچھ کر کے تو انہوں نے یہ کہا، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولا۔ علی حبیبک خیر الخلق کل۔ اب یہ نعت تو ایسی ہے نا، جس نے لکھی ہے اس کو 800 سال گزر گئے، نہ اس وقت کوئی اہل حدیث تھے، نہ شیعہ تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، اللہ اللہ اللہ، بس حضور کے عاشق تھے۔ اب جس کا عقیدہ ویسا ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا۔ تو کیا انہوں نے بات کہی ہے اور کیسی نعت لکھی ہے اور فائدہ کیا ہوا ہے؟ بیماری بھی گئی، آہوزاری بھی قبول ہوئی، اور حضور کی تشریف آوری بھی ہوئی، چادر بھی ملی، اور دنیا میں آپ کو جو عزت ملی ہے عرب و عجم آپ کی لکھی ہوئی نعت پڑھ رہے ہیں، اور روضہ رسول پر جالیوں میں لکھے ہوئے ہیں آپ کے اشعار۔ جو مصلی فاطمی کی طرف جالیوں کا رخ ہے اس پر وہ اشعار، یہ شعر، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ۔ اب یہ نعت ایسی ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں بھی آتی اس کو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں، وہ بندہ بولے جس کو مزہ آتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، مزہ آ رہا ہے، کیوں؟ اس کا یقین ہے بات کیا ہو رہی پتہ نہیں، لیکن بات میرے محبوب کی ہو رہی ہے۔ محبت خود ایک زبان ہے، وہ اردو، پنجابی، عربی سب سے بے نیاز ہے۔ ترجمہ سنیے، وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید، نازل ہوں گی آفتیں گھیریں گے جب رنج و الم، مولایا صل۔
یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم مولاي صل میں چاہ رہا ہوں ربیع الاول جا رہا ہے، کسی نے کوئی محفل نعت میں شرکت نہیں بھی کی ہے، نعت نہیں پڑھ سکا ہے، سن نہیں سکا ہے، تو جاتے جاتے میں آپ نام شامل کرا لیجئے۔ ترجمہ کروں اس شعر کا، بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہاں ہاں ہے اے مدینے کے زائر، داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسوں چھلک جائیں گے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اوہو، کئیوں نے ترجمہ کیا، کر کر کے تھک گئے، کہتے ہیں اس شعر کا ترجمہ پھر بھی نہیں ہو پایا کہ جس محبت کے دریا میں ڈوب کر اس نے کہا، درد اس کا ایسا تھا کہ شعر جس رات لکھا تھا اسی رات حضور تشریف لے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اولیاء اللہ جب حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو اسی شعر کی رٹ لگاتے ہیں اور سرکار کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی یہ وظیفہ ہے بزرگوں کا۔ ترجمہ بڑوں نے لکھا، اللہ اللہ اللہ، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم مولاي صل اللہ بیکا خیر الخلق کلہم مولاي صل سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز فقط بھیک بھر کی ہے، سرکار ہم گواروں کے طرز ادب پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، یا اکرم الخلق من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم مولاي صل میں نے پہلے ہی کہا تھا بات بڑھ جائے گی۔ ہاں، عشق جہاں بھی آتا ہے، گناہگار میں بھی آتا ہے تو بات بڑھ جاتی، بڑھ جانا ہی تو عشق ہوتا ہے، پتہ نہ چلے، پتہ چل رہا ہے تو عشق کہاں ہے؟ عشق تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جب پتہ نہ چلے۔
ہے؟ حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹ گئیں پتہ نہیں چلا، یہ تو قرآن کی بات ہے نا۔ بہرحال حضور کی نعت اسے ہی سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اس کو فائدہ ہوگا اور اس کا عشق تازہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ جس کا حضور سے کوئی ایسا تعلق ہے کہ آپ کے صدقے اسے کچھ ملا ہے یا آئندہ ملنے کا یقین ہے، امید ہے، جسے یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اس کے لیے نعت ایسی بیکار سی چیز ہے، اس کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو جسے ہوا ہے انہوں نے دیکھو ڈھیر لگا دیے نعتوں کے، عمریں لگا دی حضور کی تعریف کرنے میں، اللہ 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 اللہ، واہ واہ کریم امت دا والی، مہر شفاعت کردہ ہے، جبریل جے آئے جس دا نوکر، نبیاں دا سر کردہ، ایسا نبی جنانوں ملیا، او امت کیوں سڑ سی، عیب گناہ خاطر او، کیوں دوزخ ول ٹرسی۔ اللہ اللہ قدر نبی دا اے کی جاننے، ہو دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جاننے والے، سو گئے ویچ مدینے، قدر نبی دا کی جانن دنیا دار نرابی، قدر نبی دا سنی جانن یا جانن اصحابی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ یا رسول اللہ یا، قدر پھلاں دا گرج کی جانے، مردے کھاون والی، قدر پھلاں دا بل بل جانے، صاف دماغاں والی۔ جب پھول کی قدر جاننے کے لیے بھی دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے تو رسول کی قدر کے لیے کتنا صاف ہونا چاہیے۔ اور دماغ لی مارکیٹ میں صاف نہیں ہوتے، ہاں دماغ ہے لی مارکیٹ میں نہیں ہوتے صاف، کارخانوں میں فیکٹریوں میں نہیں ہوتے، دماغ صاف ہوتے ہیں صاف دماغ والوں کی صحبت میں۔ پھول کو سمجھنے کے لیے بھی دماغ صاف ہونا چاہیے، تو رسول کو اللہ 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 اللہ، وہی مکہ تھا، ابو جہل بھی ادھر ہی تھا، ابو بکر بھی ادھر ہی تھا۔ ایک رسول ہے، دیکھنے والے دو ہیں، ایک خوشبو محسوس کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا۔ کیا وجہ ہے؟ ایک کا دل دماغ صاف ہو گیا، ایک کا دل دماغ صاف نہیں ہوا ہے۔ رسول یہ محفلیں، یہ میلاد، یہ جو کچھ ہے میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ دل و دماغ صاف ہوں اور حضور سمجھ میں آئیں، پھر آپ کو نعت بے فائدہ نہیں لگے گی۔ بہت حضور کی بارگاہ آپ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا اللہ کی سنت ہے، پڑھنا، بیان کرنا، سننا، پسند کرنا، اللہ اللہ اللہ۔ بات بڑھ جائے گی کیونکہ بات ہی ایسی ہے، ٹائم جو ہے ہاتھ جوڑتے ہیں اور حضور کے سامنے اور آپ کے ذکر کے سامنے ٹائم ہاتھ اس لیے جوڑتے ہیں کہ ٹائم بعد میں بنے ہیں، حضور پہلے بنے ہیں۔
حضور پہلے ہیں، آپ کا نور مبارک پہلے بنا ہے۔ لیکن مسلمانوں، مجھے امید ہے کہ اس مجمع میں ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ہے تو سن لے۔ اللہ اللہ اللہ، قدر یوسف دا معلوم ہویا، بھائیاں مصر گیانو، قدر نبی دا معلوم ہو سی، قبراں ویچ گیانو۔ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جائے گی تیری، جے فرمایا سونے محمد اے نہیں امت میری۔ قدر نبی دا جانن والے سو گئے ویچ مدینے، قدر نبی دا جانن والے نے۔ میری ماں نے مجھے گھٹی میں دودھ نہیں نعت پلائی تھی، آپ بھی اپنے بچوں کو گھٹی میں حضور کی نعت پلائیے، اور کچھ بنے نہ بنے آپ کا بچہ حضور کا مدح سرا بنے، اللہ کے محبوب کا مدح سرا بنے، محبت کرنے والا بنے، تو آپ کی کمائی ساری کی ساری صحیح لگی۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ 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 اللہ۔